لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تم کو بھول نہ جائیں تو کچھ ایسی چیزیں لکھو جو پڑھی جائیں، یا ایسے کام کرو جو لکھنے کے قابل ہوں۔ توبہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر فائدے میں وہی رہتے ہیں جو اپنی توبہ پر قائم رہتے ہیں۔ لالچ سے انسان بہت سی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ پریشانیوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہو تو لالچ کبھی نہ کرو۔ جو چیز مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی۔ لالچ اور بے صبری کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے مابین میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو صرف یہ ایک کام کر لو، دنیا کی دولت تیرے لیے جمع ہو جائے گی۔ اگر تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ آخرت کو دنیا پر بہرحال ترجیح حاصل ہے۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اس کے ساز و سامان چند روزہ ہیں، اور یہ مال و دولت آخر ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دنیا سے دل مت لگاؤ، ورنہ آخرت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ شخص قابل تعریف ہے جس نے اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑا، لیکن اس سے زیادہ قابل تعریف وہ ہے جس نے اولاد کو دولت کمانے اور بچانے کی تعلیم دی۔ کیا تمہیں بڑا بننے کی خواہش ہے؟ اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو پہلے چھوٹا بننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب بھی کوئی عظیم و شان عمارت بناتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی بنیادوں سے غافل نہیں رہتے۔ ہر خوشحال گھرانہ دوسرے خوشحال گھرانوں سے لطف اندوزی کرتا ہے، جبکہ غریب گھرانے اپنی ہی غربت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا بوجھ تو ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، نہ کہ اسے آنسوؤں کے راستے سے دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر کام میں خود کو مد نظر نہ رکھو، انسانیت کی بھلائی میں بالآخر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا حکمت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے اس کے پوچھنے کے در پر نہیں ہوتا، اور بے تکلف کلام بے فائدہ نہیں کہتا۔ کم سخن بنے رہو اور حالت خاموشی میں بے فکر کبھی مت رہو۔ حکمت کی بات اگر احمق کے سامنے کرے گا تو وہ تیری بات کو جھوٹ سمجھے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے خارجی حالات پر قابو پائے، اور جتنا کم سے کم ہو انہیں اپنے اوپر قابو نہ پانے دے۔ کسی کو نصیحت مت کرو، کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو نصیحت کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس سے محبت اور دلی لگاؤ ہو اس سے ڈرا نہیں جاتا؟ کیا آپ اپنے کسی دوست کو یاد کر کے روتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ اپنے سے قریب ہو کر خوف محسوس کرتے ہیں یا اظہار محبت؟ کیا آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اس کی یاد کا ایک غم ہے جو آپ رو کر اس غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حقیقت یہی ہے تو آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ آپ کو زندگی میں یہ نکتہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رونے اور آنسو بہانے سے غم اور دکھ کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز تیرے نزدیک حصول آخرت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جو شخص امانت میں خیانت کا ادراک نہ کرے گا تو اس کا انجام خطرناک ہے۔ جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے ویسے ہی انسان میں انسان کی صحبت سے خرابی آتی ہے۔ کسی دیوتا کے سامنے 100 برس سر جھکانے سے کہیں بہتر ہے کہ تم ایک پرہیزگار شخص کی صحبت میں بیٹھ جاؤ۔
سچائیاں پتوں کی طرح لاتعداد ہیں، جن کا شمار کرنا انسانی عقل کی بس کی بات نہیں۔ بزدل لوگ کب سورج کے لائق ہوا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قربانی خوشی سے دینا پڑتی ہے۔ عادت کی زنجیر دیکھنے میں بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اتنی مستحکم اور بڑی ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی توڑے نہیں ٹوٹتی۔ دستی کام کاج سے جو راحت و مسرت ملتی ہے، وہ دوسروں کی مہیا کردہ آسائشوں سے حد درجہ بہتر ہے۔ فرائض و واجبات سے غفلت آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ مروت اور ادب کے لحاظ سے بہترین شخص وہ ہے کہ جب اسے کوئی ضرورت پڑے تو لوگوں سے دور رہے، اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ ان کے قریب ہو۔ بچوں کی موجودگی میں باہم بے تکلفی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ بچے کا ذہن آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ عبادت صرف عابد کی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن خدمت خلق ایسی چیز ہے جس سے سب متمتع ہوتے ہیں، اور یہ ایسی نیکی ہے جو اپنی ذات کی حدود سے نکل کر دوسروں تک پھیل جاتی ہے۔ عورت کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ اس کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ سست اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے۔ بزدل کے پاس خواہ کتنا ہی ہتھیار ہو، وقت آنے پر وہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن بہادر آدمی بے دست و پا بھی میدان میں فتح کر لے گا۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اس مشورے پر غور و فکر کیے بغیر عمل کرنا بری بات ہے۔ جو لوگ تمہیں دھوکہ دیں ان سے مدد مت لو، اور ہر ایک کی عزت کا نگہبان رہو۔ کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ تیرا غصہ تیرے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ اور غم ہو۔ بچہ جیسی حرکتیں دوسروں کو کرتا دیکھتا ہے، اس کی نقل اتارنی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے اچھی حرکتیں کریں تاکہ وہ اچھا بن سکے۔ آنسو بہانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دل کی یہ راحت اور ہلکا پن کا فرض ہے کہ وہ اس کمزوری سے اپنا دامن چھڑائے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر لو: جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کر لے تو رزق و دولت اس گھر میں دروازے توڑ کر آئے گا۔ گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھے اور درود شریف پڑھے۔ بے شک ہمارے نبی کے فرمان میں ذرہ بر شک نہیں۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب جبر اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ مرد عام طور پر بزدل عورتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کر کے ان کے آقا بن سکیں۔ گفتگو کو ختم کرنے کا وہی وقت ہوتا ہے جب دوسرا کچھ کہے بغیر ہر بات کے جواب میں سر ہلانا شروع کر دے۔ رات کے وقت آہستگی اور نرمی سے بات کیا کرو۔ رونے اور آنسو بہانے سے دل کو آرام ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ گریہ بکا دل کے لیے امن و راحت کا باعث ہے۔